تو بڑھائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ یاد کر لے اس بات کو، یا ان دنوں میں کچھ بنا لے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی اس خادم کے سامنے اور فرمایا کہ سونا بن جا۔ وہ تینوں ڈھیریاں مٹی کی سونا بن گئی۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ شکر ہے تمہیں ایسا کوئی درویش فقیر آج تک ملا ہی نہیں، ورنہ اس کو علل اعلان خدا مانتے، علل اعلان خدا مانتے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے جو مٹی کی چڑیا، قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، مٹی کی چڑیا بنائی اور اس میں پھونک ماری، قم باذن اللہ تنفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، پھر کر کے وہ چڑیا اڑ گئی۔ اگر آج کوئی ایسا یوں کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں ایک بھی خدا کا نام لینے والا شاید نہ ملتا۔ کہتے دیکھو پرندے نہیں بنا رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی ڈھیریاں 3 بنائی اور فرمایا سونا بن جا، وہ سونا بن گیا۔ تو ایک ڈھیری تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کو یوں کھسکا لی، سرکا لی کہ یہ تو میری، اور ایک اس کی طرف کو کر دی کہ یہ تیری، اور تیسری کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ تو کہنے لگا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم میں کھائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ادھر بھی قسم ہے، اور دنیا کے طلبگار کیا کرے گا اس سونے کو لے کر؟ اسی کو کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ اس نے کہا چلو پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، ساتھ رہنے سے تو گیا، پر مٹی کی گٹھڑی تو بن جائے، سونے کی گٹھڑی تو بن جائے۔ تو سیدنا اللہ کے نبی دولت کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے دیکھا، گھر والیوں میں سے کسی نے دیکھا، ساری رات کروٹیں بدل بدل کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی۔ ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنات میں سے ہماری ماؤں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج نیند کیوں نہیں آئی؟ آج کی رات ساری گزر گئی، نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا راستے میں ایک کھجور پڑی تھی، میں نے اس نیت سے اٹھا کر کھا لی کہ یہ ضائع ہو جائے گی، کسی کے پیر کے نیچے آ کر کھانے کی چیز ہے، اب مجھے شبہ یوں پڑتا ہے وہ کبھی کسی اور کا حق نہ ہو۔ شہنشاہ کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہے، ایک کھجور کے لیے ساری رات بے چین ہے۔ ہم مربے دبا جاتے ہیں، 1 منٹ کے لیے کبھی پریشان نہ ہوئے۔ ہم ہزاروں کھا جاتے ہیں، لاکھوں مار جاتے ہیں۔ تو بھی تو اسی نبی کا امتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دانہ جب آدمی کے حلق کے نیچے حرام کا جاتا ہے، اللہ میاں کی طرف سے اس کی طرف عذاب آنا فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے خادم نے کہا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کھائی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سونے کی ڈھیریاں دوسری بھی، تیسری بھی، پہلی بھی، تینوں اس کی طرف سرکا دی، کھسکا دی۔ فرمایا تجھے مبارک ہو سونا، تو ہی لے جا، میں کیا کروں گا۔
تو وہ دل میں بڑا خوش ہوا، کبھی گٹھڑی مل گئی سونے کی، مزے ہو گئے، چلو نبی کی خدمت تو محروم ہو گیا مگر سونے کی تو پن مل گئی نا۔ اس نے گٹھڑی بنائی سونے کی اور لے کے چلا، سامنے سے 3 ڈاکو آتے ہوئے مل گئے، انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں نہیں بتاؤں گا تو یہ پکڑ کے دیکھ لیں گے، یہ 3 ہے میں 1 ہوں۔ کہنے لگا سونا ہے؟ وہ لگے ذرا آنکھیں بدل لے، کہنے لگا بھی مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت بڑا سونا ہے، تینوں 3 سے 8 ہو جائیں گے، 2 آئے تھے، 3 حصے کر لیں گے تینوں، کوئی مارنے کی قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں جو مرنے کے بعد تلاشی لیں گے۔ پچھلے سال ساہیوال میں ایک آدمی کو قتل کیا، جب تلاشی لی تو 10 پیسہ نکلا۔ ابھی تم سوچ رہے ہوگے کہ وہ کتنا بڑا بے ایمان آدمی ہوگا جو نبی کا ساتھ چھوڑ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ کیا یہ بے ایمان اسی زمانے میں تھے؟ آج کل ایسے بے ایمان نہیں۔ یہ رمضان المبارک کے 2 جمعوں میں جو ایک سائیکل گئی ہے، یہ مسلمان لے گیا، یہ انسان کا تخم لے گیا، یہ رسول اللہ کا امتی لے گیا کوئی؟ رمضان کا مہینہ ہو، الوداعی جمعہ اور سائیکل چرا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس قسم کے چوری کرنے والے کا پیسہ فالج کے سوا اور کسی بات پر خرچ نہیں ہوگا۔ انسانیت ہے یہ، چوڑا بھی ایسا نہیں کرتا، سکھ اور عیسائی نہیں کرتا جو آج مسلمان کرتا ہے۔ اور پھر مسلمان کے مسلمان ہو، کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم سور کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، کتا کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، حرام کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، رمضان میں چوری کرو، زنا کرو، شراب پیو، بدکاری کرو پھر بھی مسلمان ہو؟ یہ کون سے ملا نے تجھے راہ لگایا ہے؟ اسی لیے تو ان مولویوں سے لوگ خوش ہیں، بس وہ کہتے ہیں جی کبوتروں کے لیے پیسے دو، میں دانا جا کے ڈالوں گا بیت اللہ کو، ساری عمر شراب پیو، جوا کھیلو، حرام خوری کرو، بس کبوتر دانا کھا کے بیت اللہ کے کنگورے تے بہ کے آنکھ دے گا میں ہوں دا دانا کھا بیٹھا، جڑے ویلے تائی تو انہیں بس کے نہیں، میں تیرے کعبے تو لاندہ نہیں۔ تو خود ٹھگ ہے، اسی لیے بڑے بڑے ٹھگ جو چاروں طرف پھرتے انہی کے قابو آتا ہے۔ 2 آدمیوں کے مطلب کا تو رہ گیا، یا ویزا بنوانے والے کا اور یہاں تیرے باپ کو جنت میں داخل کرانے والا ملا، جو 2 آدمیوں کا ٹھیکہ رہ گیا، سارے ٹھیکے ختم ہو گئے۔ ایمان نہیں ہے، دماغ میں کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ تجھے کیا فیصلہ دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا بھی مارنے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، سونا بہت ہے، 2 تم ہو 1 میں ہوں، حصے کر لیں گے 3۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہاتھوں سے کھلتی ہو تو دانت نہیں لگانے چاہیے، جب یوں ہی مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مارنے کی؟ بھوک تو لگتی، راستے میں چلتے چلتے اس کی بھوک لگی، شہر کے قریب گئے تو ایک کو کہنے لگا جاؤ تو روٹی پکوا کے لا شہر سے۔ 2 ماں کسی درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گئے، سو گئے۔ دنیا ساری پر مکر ہے، دنیا ہی نام فتنے کا نام دنیا ہے۔ وہ جو شہر میں روٹی پکوا رہا ہے نا، وہ سوچنے لگا آرام سے سوئے پڑے ہیں چھاؤں میں دھوپ میں پھر رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، اپنی تو روٹی کھا لوں، یہاں ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لے جاؤں، کھاتے ہی سو جائیں گے، سارا سونا میرا، ساری دولت میری، تمام کا تمام میرا ہی ہو جائے گا۔ دماغ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے کرو ایسا۔ اپنی روٹی وہاں کھا لی، ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور یہ دونوں آپس میں کہنے لگے جنگل میں پڑے ہم، وہ شہر میں فلودہ کھا رہا ہوگا، خدا جانے کیا کیا اڑا رہا ہوگا مزے، بڑا چٹورا ہے، دیر لگا دیے، دیکھ لو کھانے پینے مصروف ہے بھائی۔ ایک کہنے لگا میں بتاؤں ترکیب؟ اس نے کہا کیا آوے نا، اب تبا کر کے مارو تلوار، گردن دور جا کے پڑے گی، اپن دونوں آدھ دودھ ہو جائیں گے نصف نصف۔ انہوں نے تلوار تیار کر لی، وہ زہر ملا کے لایا، اسی کا نام تو دنیا ہے۔
فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. دنیا تھوڑے دنوں کا سودا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. دنیا کا دھوکہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زیب و زینت تجھے لپیٹ کے نہ رکھ دے، تجھے آخرت اور دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. خسارے میں ڈال دے گی تجھے. اب وہ تو جناب روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور جب آیا نا سارا دن خرچ کر دیا، شہر میں تفریح ہوتی رہی جناب کی، ہیں ہم یہاں پڑے ہیں، تیرے باپ کے نوکر ہیں، چوکیدارا کرتے رہے، موڑی تلوار گردن وہ جا کے پڑی. تو کہنے لگے لے بھائی کٹ گئی راند، آپ دونوں نصف نصف ہوں گے، کھانا کھاؤ. روٹی جو کھائی لگا تھوڑا سا آرام کر لو، طبیعت بگڑ رہی ہے. اس زمانے میں 7 اپ تو تھی نہیں جو فوراً پی لیتے. لگا تھوڑی سی طبیعت بگڑ گئی، کیا بات ہے، تھوڑے سے سو جاؤ. اس کھا کے جو سوئے پھر کون اٹھتا، پھر اٹھنے والا کون تھا؟ چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، 3 لاشیں پڑی دیکھی، سونے کی گٹھڑی رکھی دیکھی، پہچان لی. فرمایا اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، تو کسی کی نہ بنی، تو نے دنیا کو مروایا اور تو پھر بھاگ کر کسی اور کی بن گئی، اس کو مروایا پھر کسی اور کی بن گئی، اس کو تباہ کرایا پھر کسی اور کی بن گئی، تیرے شوہروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے قرآن کریم نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، جھوٹ فریب غلط زندگی سے باز آؤ، طبیعت بدلو، مزاج بدلو، حالات کو پلٹا دو، تاکہ جس وقت تیری موت آئے تو کچھ تو تیرے پلے ہو نا. اگر تمہارا پیسے کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سفر میں پیسہ کام آتا ہے، سارا جہان کہتا ہے سفر میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قبر میں قرآن کام آتا ہے. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ رشتے ناطوں اور شادی بیاہ میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قیامت میں ایمان کام آتا ہے. تم اس طرف دھیان کب کرو گے آخر؟ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ، یہ چیزیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتی. کہ دنیا کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے یہ پہچان نہیں ملتی ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں آدمی وقت نہ لگائے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا تمیز کرنا. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی کہیں جنگل سے آتا تھا اور صبح کا درس قرآن کا سن کر اتنا تیزی سے بھاگتا جیسے اس کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہو. حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں. تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں. اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتا